السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 59۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو جلدی سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد۔ کافی مشین کی مدھم آواز پر وہ چوکی۔ خاصمہ اور کچن کے باقی لوگ ڈرتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں امارہ کو کچن میں آنے دینے کی یا کوئی بھی کام کروانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر نائلہ دیکھ لیتی تو ان کے ساتھ امارہ کی بھی بے عزتی کرتی، اور ان سب کی ہمدردی ہمیشہ امارہ کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ کافی کپ میں نکال کر وہ کچن سے باہر چلی گئی تو سب نے سکھ بھرا سانس لیا۔ امارہ بی بی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے رات کو انہیں نائلہ صاحبہ اور سہیل صاحب کی باتیں سنتے ہوئے دیکھا تھا۔ کسی کے بتانے پر خاصمہ خاموش رہ گئے۔ گھر کے ملازمین گھر کے کان اور راز ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر گہری فکر مندی ظاہر ہوئی۔ کمرے میں صبح کی روشنی پردوں کی باریک جھریوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ کافی کا کپ میز پر رکھا اور وہ اپنے کلوزٹ کی جانب بڑھ گئی۔ الماری کھولی تو قطار میں کئی مغربی طرز کے سوٹ لٹکے ہوئے نظر آئے۔ یہ سب اس کے آفس ویئر تھے۔ اس نے آج کے لیے الیگزینڈر میک کوئن کا گہرا سیاہ شارپ کٹ پینٹ سوٹ منتخب کیا تھا۔ اس نے نرمی سے ہینگر تھاما اور اسے بڑے پیار سے دیکھا۔ اس کے تمام سوٹوں میں سب سے قسمت والا سوٹ، اس کی جیکٹ کا کٹ بے حد نفیس تھا۔ بیک شولڈر کندھوں کو ایک شاہانہ توازن دیتے تھے۔ سنگل بریسٹڈ ڈیزائن اور گہرے سیاہ لیف کریپ کپڑے کی ہلکی سی چمک ایسی تھی جیسے روشنی اس پر ٹھہر کر خود کو سنوار رہی ہو۔ جب اس نے سوٹ پہنا تو آئینے میں کھڑی لڑکی پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ متوازن کندھے اور پراعتماد آنکھیں، سیاہ اسٹریٹ کٹ ٹراؤزر اور اس کی قامت کو مزید باوقار بنا رہے تھے۔ اس نے بال سلیقے سے سیٹ کیے، ہلکا سا میک اپ کیا، حمدان قریشی کا دیا گیا تتلی والا پینڈنٹ گلے میں ڈالا، دائیں بازو میں گھڑی پہنی اور بس اتنی سی تیاری۔ ہیلز پہنتے ہوئے اسے ایک لمحے کو زرمینہ کی ہنسی یاد آئی اور وہ نرمی سے مسکرائی۔ کافی کے کپ سے چند ٹھنڈے گھونٹ بھرے، پرس اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں حمدان قریشی اور نائلہ ناشتہ کر رہے تھے۔ آج ان کے لیے بھی کوئی اہم دن ہونا تھا۔ وہ بھی صبح کا سلام کرتی حمدان قریشی کو پیار کرتی ان کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی۔ ڈائننگ ہال کی فضا میں چاندی کے برتنوں کی مدھم سی آواز اور تازہ چائے کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ حمدان قریشی نے اخبار طے کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کی خاموشی میں چھپے طوفان کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نائلہ نے پلیٹ اس کی طرف سرکائی مگر وہ صرف ایک سیب تھامے بیٹھی رہی۔ نائلہ کو براہ راست دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس کے اندر سکون اور اضطراب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جیسے کسی میدان جنگ میں اترنے سے پہلے کی خاموش تیاری کر رہے ہوں۔ حمدان اسے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ مختصر جواب دے رہی تھی۔ اسلام آباد، پاکستان۔ عدالتی راہداریوں میں آج غیر معمولی طور پر ہجوم زیادہ تھا۔ راہداریوں میں وکلاء سیاہ کوٹ لہراتے گزر رہے تھے۔ دبے دبے قدموں کی آوازیں اور سرگوشیاں فضا میں تناؤ گھول رہی تھیں۔ بحرین کے کمرے میں جھانکو تو میز کے پیچھے بیٹھی مصروف نظر آ رہی تھی۔ سامنے کھلی فائل میں زرمینہ کے کیس کی تمام دستاویزات ترتیب سے رکھی تھیں۔ اس کی انگلیاں کاغذ کے کنارے پر ٹھہری ہوئی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ارمان کے ساتھ ہوئی کل رات کی تلخ گفتگو ایک سائے کی طرح ساتھ چل رہی تھی۔ سب مل کر دل میں شور برپا کر رہے تھے۔ کل رات جب وہ اور ارمان ڈائننگ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تب مہرین کو اچانک متلی ہوئی تو اس نے جلدی سے گلاس اٹھایا مگر اگلے ہی لمحے کرسی پیچھے ہٹاتے ہوئے تقریباً دوڑتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی، جہاں بیسن کے آگے جھک کر اسے قے آ گئی۔ اس نے شدت سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ بے وقت قیانہ اسے ناگوار گزری تھی۔ چند لمحے وہ بیسن کو پکڑے کھڑی رہی، پھر پانی کے چھینٹے چہرے پر مار کر خود کو سنبھالا اور واپس کچن میں آ گئی۔ لیکن وہاں آتے ہی اس نے محسوس کیا کہ ارمان اب کھانا نہیں کھا رہا تھا بلکہ اسے عجیب تیز شکی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں بیزاری سے زیادہ کھردرا پن تھا۔ تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، لگتا ہے کچھ غلط کھا لیا ہے۔ مگر ارمان نے فوراً چمچ پلیٹ میں پٹک دیا۔ طبیعت خراب ہے یا کچھ اور؟ اس کے لہجے میں واضح شک تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارمان کرسی پر آگے جھکا اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تم پلز لے رہی ہو نا؟ مہرین کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے ارمان، اس نے کہتے ہی ارمان
اس کے کہتے ہی ارمان اچانک کرسی پیچھے ڈھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ لکڑی کے فرش پر کرسی کی آواز زور سے گونجی۔ اگر تم پریگننٹ ہو تو یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، سمجھی؟ مہرنگ بھی کھڑی ہو گئی مگر اس کی آنکھوں میں ضد تھی۔ ہر کہہ کا مطلب پریگننسی نہیں ہوتا، نکل لاؤ دقیانوسس سے۔ ارمان نے تلخی سے ہنکارا بھرا۔ اس کے اس جملے نے ارمان کے اندر جیسے آگ لگا دی۔ شادی کے بعد سے اب تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ مہرنگ چند قدم پیچھے ہوئی۔ میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش مت کرو مہرنگ، میں نے صاف کہا تھا مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، اور تم جانتی ہو میں کسی صورت اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس کی آواز میں اب حکم تھا۔ بچہ جھنجٹ نہیں ہوتا، اس نے قدرے نفرت سے کہا، اور اگر مجھے لگا کہ مجھے اولاد پیدا کرنی چاہیے تو میں اس جھنجٹ کو فخر سے اپناؤں گی۔ وہ سختی سے بولی۔ تو تم نے واقعی دوائیاں چھوڑ دی ہے؟ ارمان نے تیزی سے مہرنگ کی گردن اپنے ہاتھ میں لی۔ مہرنگ کا سانس تک رک گیا۔ نہیں چھوڑی، اب بس کر دو۔ مہرنگ نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور مت کرنا مہرنگ۔ وہ تنفن کرتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ مہرنگ نے آنکھیں موند کر گہری سانس لی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم تھیں۔ نہیں، آج کوئی ذاتی الجھن میری توجہ تقسیم نہیں کرے گی۔ آج زرمینہ کے لیے اہم دن ہے اور میں اپنا فوکس نہیں کھو سکتی، اور یہ کیس صرف ذمہ داری نہیں، ایک عہد تھا جسے اسے نبھانا ہی تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یوں ہی خود کو پرسکون رکھنے کے لیے جیمز بلنٹ کا گانا گانے لگی۔ The truth. It's a long lonely road that I have walked on my own. Never thought I would end up in this place. I went fast, I went slow, then I gave up all hope. 'Cause I know either way, it's the same, and I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. Yeah, the real thing is gone. Now I wish I could hold you. I wasted all of these days and nights trying to chase all these empty highs, but I had to go through my worst, so I know that I just needed you. As I look out the morning sun, there is no escape from the things I have done, and out of everything I have lost. Now I know that I just needed you, and darling, that's the truth. Oh, 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 oh. ساری فائلیں میز سے اٹھا کر وہ دروازے کی طرف مڑی تو چونک گئی۔ نہ جانے وہ کب سے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اخلاقی فرض نبھایا اور فیضان سومرو اندر داخل ہو گئے۔ چہرے پر وہی مانوس مسکراہٹ جو ہمیشہ طنز اور اعتماد کے بیچ کہیں کھڑی ہوتی تھی۔ مہرنگ شرمندہ سی ہوئی۔ فیضان سومرو نے بے تکلفی سے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گئے۔ کیسی ہے ایڈوکیٹ صاحبہ؟ آج تو بڑا دن ہے۔ سوچا ذرا حال احوال پوچھتا چلوں، آخر کو ہم پرانے حریف ہیں۔ آپ کو سماعت سے پہلے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ I didn't lie anymore in a heap on the floor, 'cause I am clear on the road I must take, and I am not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. وہ پھر ہلکے سے گنگنانے لگی جیسے ان کی موجودگی غیر ضروری ہو۔ اچھا گاتی ہے آپ، I'm sure وکالت نہ کرتی ہوتی تو اب سنگر ہوتی۔ مہرنگ نے رک کر انہیں دیکھا۔ وہ بلا وجہ اس کے پاس نہیں آتے تھے۔ فیضان سومرو صاحب، براہ کرم اپنی آمد کا مقصد بیان کیجیے۔ وہ ہنسے جیسے اسی جواب کی توقع تھی۔ ارے مقصد تو بہت سادہ ہے، ہم جانتے ہیں عدالت میں سب کچھ دلیل سے حل نہیں ہوتا، کچھ معاملات سمجھوتے سے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اگر آپ چاہیں تو آج کی سماعت کو نرم رکھا جا سکتا ہے، کچھ نکات کو زیادہ اچھالا نہ جائے، کچھ گواہوں کو زیادہ نہ کوریدا جائے، سب کے لیے آسانی رہے گی۔ اور اتنی آسانی کس کے لیے فیضان صاحب؟ اس کرائے کے قاتل کے لیے۔ اس کی آواز ہموار تھی مگر لہجے میں برف جیسی سختی تھی۔ فیضان سومرو نے کندھے اچکائے۔ میں ایک پیشکش دے رہا ہوں، کچھ نرمی آپ دکھائے، میں بھی کچھ پہلو ہلکے رکھوں گا، نتیجہ سب کے لیے کم تکلیف دہ ہوگا۔ کمرے کی فضا یکایک سرد ہو گئی۔ مہرنگ نے آہستگی سے فائل بند کی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سومرو صاحب، ہم عدالت میں تکلیف کم کرنے نہیں، سچ واضح کرنے آتے ہیں، اور سچ نرم یا سخت نہیں ہوتا، صرف سچ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو متعلقہ پیغام مکمل ہو چکا ہو تو میں واقعی مصروف ہوں۔ فیضان سومرو ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ٹیڑھی کھیر ہی ثابت ہوئی تھی۔ See you in court. انہوں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے نیم مسکراہٹ سے کہا۔ آفر بہرحال موجود ہے۔ وہ چلے گئے تو مہرنگ نے آنکھیں
آنکھیں چند ثانیے کے لیے بند کر لی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی مگر ذہن صاف ہو چکا تھا۔ عدالتی کمرہ اس لمحے کسی بند ہال سے زیادہ ایک دبے ہوئے آتش فشاں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لکڑی کا بینچ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ کاغذوں کی بے چین سرسراہٹ ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے فضا خود فیصلہ سننے کو ٹھہری ہوئی ہو۔ بائیں جانب استغاثہ کی قطار میں زمرد، امارہ، مائدہ اور پنار بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تینوں سیاہ سوٹ میں ملبوس تھی جبکہ پنار سیاہ یونیفارم میں ملبوس تھی۔ ان کے لباس کی سنجیدہ سیاہی آج کے عزم کی علامت تھی۔ ان سے چند قدم آگے وکیلوں کی میز پر مہرنگ پوری تیاری کے ساتھ فائلوں کے انبار میں یوں جمی بیٹھی تھی جیسے شطرنج کی بساط پر فیصلہ کن چال چلنے کو تیار وزیر ہو۔ اس کے برابر میں بالا سنجیدگی سے نوٹس ترتیب دے رہا تھا، کبھی جھک کر مہرنگ سے سرگوشی میں کوئی نکتہ دہراتا، کبھی قلم کی نوک سے کسی پیراگراف پر نشان لگا کر کوئی بات کنفرم کرتا۔ دونوں کے درمیان خاموش مفاہمت تھی، ایک ایسی ہم آہنگی جو طویل تیاری اور مشترکہ یقین سے پیدا ہوئی تھی۔ دوسری جانب دفاع کی نشستوں پر فیضان سومرو اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے جعفر خان زادہ کا پورا خاندان قیمتی ملبوسات اور سرد تاثرات میں لپٹا ہوا موجود تھا، جیسے اثر رسوخ کا سایہ سارے میں ڈالنا چاہتے ہوں، سوائے ان کے خود کے۔ وہ آج پارلیمان اور دیگر کاموں میں الجھے ہوئے تھے کیونکہ داؤد نے جو کہا تھا وہ کر دیا تھا۔ اشر خان زادہ آج ان کے صفوں کی قیادت کر رہے تھے اور ساتھ ہی زمان خان زادہ پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں کبھی استغاثہ کی طرف اٹھتی تو کبھی جج کی خالی کرسی پر جا ٹھہرتی، جیسے وہ بھی اس لمحے کا وزن محسوس کر رہے ہو۔ آج فیصلہ کن سماعت تھی۔ کمرے کے پچھلے حصے میں صحافیوں کی قطار نوٹ بک کھولے ہر لفظ قلم بند کرنے کو بے تاب تھی۔ گھڑی کی سوئیاں غیر معمولی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی ٹک ٹک کسی الٹی گنتی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ جج کے اندر داخل ہوتے ہی پورا ہال احتراماً خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا اور ان کے بیٹھتے ہی عدالت میں ایسی خاموشی اتر آئی جیسے کسی نے فضا کو مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ قلموں کی جنبش رک گئی، سرگوشیاں دم توڑ گئی اور ہر نظر کٹہرے اور وکلا کی میز کے درمیان معلق ہو گئی۔ کارروائی کا آغاز رسمی نکات سے ہوا، پھر مہرنگ آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ اس کے سیاہ سوٹ کی سیدھی لکیریں اور مضبوط انداز اس کے اندر کے یقین کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس نے فائل کھولی، چند لمحے کاغذات پر نظر دوڑائی اور پھر صاف متوازن لہجے میں عدالت کو مخاطب کیا۔ یور آنر، آج ہم وہ شواہد پیش کرنے جا رہے ہیں جو اس کیس کی اصل سمت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ قاتل کی نشاندہی بھی کریں گے، اور میں محض قیاس آرائی نہیں کر رہی۔ ہمارے پاس ٹھوس فورنسک حقائق اور گواہوں کے بیانات ہیں جنہیں نظر انداز کرنا انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ اعتراض یور آنر، مدعی وکیل دلائل رکھنے سے پہلے ہی نتیجہ اخذ کر رہی ہے جبکہ شواہد ابھی پیش ہی نہیں کیے گئے۔ فیضان سومرو نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے اپنی نشست درست کی اور اپنی مخصوص وکالت کرنے لگے۔ استغاثہ صرف حقائق تک محدود رہے، عدالت نتیجے خود اخذ کرے گی۔ مہرنگ نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے پہلے ڈاکیومنٹ کو فورنسک رپورٹ عدالت میں پیش کی جس میں جائے وقوع سے ملنے والے فنگر پرنٹس گھر کے کسی فرد سے میچ ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ زمان خان زادہ کے خاندان کی صف میں ہلکی سی بے چینی دوڑ گئی تھی، مگر فیضان سومرو کا چہرہ بدستور پرسکون تھا، گویا وہ اگلی چال سوچ چکے تھے۔ آبجیکشن یور آنر، ڈاکیومنٹ دیکھنے کے بعد فیضان سومرو پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فنگر پرنٹس کا میچ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وقوع کے وقت وہ وہاں موجود تھے۔ گھر کے کسی فرد پر یوں الزام لگانا درست نہیں۔ مہرنگ نے سنجیدگی سے فیضان سومرو کو دیکھا۔ وہ ایسے ہی تھے، مخالف کو بات بات میں ٹوکتے تھے کہ وہ بات مکمل نہ کر سکے، بھول جائے یا زچ ہو جائے۔ بالاج نے فوراً ایک فائل مہرنگ کی جانب سرکائی۔ اسی نکتے کی وضاحت کے لیے ہم سی سی ٹی وی فوٹیج کا فورنسک تجزیہ پیش کر رہے ہیں جس میں وقوع سے چند گھنٹے قبل گھر کے اہم فرد کی گاڑی کو اس علاقے میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جہاں مقتولہ کی لاش ملی۔ فوٹیج میں ٹائم اسٹیمپ واضح ہے اور اس کی تصدیق متعلقہ ادارے نے کی ہے۔ مہرنگ کی بات نے عدالت میں بارود کی لکیر کھینچ دی۔ اشر خان زادہ کی پیشانی پر پہلی بار شکن نمودار ہوئی۔ فیضان نے آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کی طرف دیکھا جہاں تصویر منجمد کی گئی تھی۔
ٹیکنالوجی کے اس دور میں ویڈیو میں رد و بدل کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اس فوٹیج کی صداقت کو چیلنج کرتے ہیں۔ جج نے قلم میز پر رکھ کر فیضان سومرو کو دیکھا۔ دفعہ اگر فوٹیج پر اعتراض کرنا چاہتا ہے تو باضابطہ درخواست دے، فی الحال استغاثہ اپنا بیان جاری رکھے۔ مہرنگ نے ایک لمحے کو زمرد، امارہ اور مائدہ کی جانب دیکھا۔ تینوں کے چہرے تناؤ سے کھنچے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک تھی۔ اب کی مرتبہ مہرنگ کی آنکھوں میں محتاط سفارتی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک سیدھا بے لوگ یقین تھا۔ میں جعفر ریاض کے صاحبزادے زعفران خانزادہ کو کٹہرے میں طلب کرنا چاہتی ہوں۔ نام سنتے ہی دفاعی صف میں ہلچل سی دوڑ گئی۔ فیضان سومرو نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا کر سیدھا بیٹھتے ہوئے آنکھیں سکیڑ لی۔ زعفران چند لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ آج اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ عدالتی محرر کی آواز نے اسے حقیقت میں واپس کھینچ لیا۔ فیضان سومرو نے اعتراض اٹھایا کہ گواہ کا نام نہیں پیش کیا گیا، لیکن جج صاحب نے اعتراض رد کر دیا۔ زعفران لاٹھی کے سہارے اٹھا، کٹہرے تک آیا اور حلف اٹھایا۔ اشر خانزادہ آگے جھک کر فیضان سومرو سے کچھ کہہ رہے تھے۔ مہرنگ نے آغاز نہایت سادہ سوال سے کیا، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ زعفران نے بالاج کی جانب دیکھا، جس کے بازو پر اب سلنگ نہیں تھا، معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا۔ اچھا ہوا آپ بچ گئے۔ ویسے وقوع کی رات آپ کہاں تھے؟ میں ملک سے باہر تھا۔ کون سے ملک؟ UK۔ کیا کرنے گئے تھے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا اور اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا۔ وہاں میں نے کیا کھایا اور کیا دیکھا، اس سب کی تفصیلات بھی دے سکتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ عدالت کو صرف اتنا بتائیں گے کہ آپ کی گاڑی رات 11 بجے کے آس پاس اس علاقے میں کیوں دیکھی گئی تھی؟ دفاعی صف میں خفگی کی ایک سرگوشی اٹھی۔ زعفران کے جبڑے کی لکیر سخت ہوئی۔ گاڑی میرے ڈرائیور کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی گھر میں استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کے ڈرائیور نے بیان دیا تھا کہ آپ کی کار کسی ملازم کو ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں۔ شاید اس روز بھی گاڑی آپ خود چلا رہے تھے، یا مجھے یہ مان لینا چاہیے کہ آپ کی مینوئل کار اس روز آٹومیٹک موڈ پر چلی گئی تھی۔ مہرنگ کی آواز نپی تلی سی تھی، جیسے ہر لفظ ایک کیل کی طرح آہستہ آہستہ ٹھوکا جا رہا تھا۔ اعتراض: مدعی وکیل گواہ کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے اور قیاس آرائیوں کو حقیقت بنا کر پیش کر رہی ہے۔ جج نے مہرنگ کو صرف حقائق تک محدود رہنے کی ہدایت دی، مگر کمرے عدالت میں موجود ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ سوالات کی سمت اب سیدھی زعفران کی ذات کی طرف مڑ چکی ہے۔ کیا آپ عدالت کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ وقوع کی رات آپ واقعی ملک سے باہر تھے؟ فیضان سومرو نے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ان کی انگلیوں کی سخت گرفت ظاہر کر رہی تھی کہ انہیں یہ گفتگو پسند نہیں آئی۔ جرح ختم ہوئی تو فضا پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل تھی۔ فیضان سومرو اٹھے اور نرم لہجے میں دلائل پیش کرنے لگے۔ مہرنگ نے پانی پینے کے بعد اپنا فون چیک کیا۔ مدیحہ کا میسج تھا کہ سب تیار ہے۔ اس نے مڑ کر زمرد کی طرف دیکھا، جس نے جذبات میں سر ہلا کر اسے سب ٹھیک ہے کی یقین دہانی کروائی۔ مدیحہ اور علی سے ان ٹچ رہو اور انہیں موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے رہو، وہ بالا سے کہہ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی جیب سے فون نکالنا چاہا۔ میرا فون کار میں رہ گیا۔ یہ پکڑو۔ اس نے اپنا فون اسے پکڑایا۔ وہ دونوں ہی فیضان سومرو کو نہیں سن رہے تھے، لیکن باقی سب بہت غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے پہلے اس لڑکے کو بلایا جس نے بیان دیا کہ اس رات زعفران کی کار اس کے پاس تھی۔ مہرنگ غور سے ہر بات سن رہی تھی اور نوٹس بنا رہی تھی۔ مہرنگ کا فون وائبریٹ ہوا تو بالاج نے میسج چیک کرنے کے لیے چیٹ کھول دی، لیکن وہ ارمان کا میسج تھا۔ پہلے اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن وہ پھر وائبریٹ ہوا تو اس نے نظر بچا کر نوٹیفیکیشن سے میسج دیکھ لیا۔ اس نے چند لمحے تذبذب میں گزارے، پھر خود کو جواز دیا کہ شاید کوئی فوری معاملہ ہو۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ بالاج کی بھویں سکڑ گئی۔ اس نے سامنے دیکھا۔ مہرنگ فیضان سومرو کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا، جیسے کسی نجی دائرے میں قدم رکھ لیا ہو، مگر اسی لمحے فون دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ اس بار اس سے نظر انداز نہ کیا گیا۔ اس نے نوٹیفیکیشن بار سے پیغام پڑھا۔ الفاظ زہر کی طرح تھے۔ پچھلے کئی دن سے تم وہ گولیاں نہیں لے رہی۔ مجھے دھوکہ دے کر تم نے اچھا نہیں کیا مہرنگ۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آج ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ساتھ میں کوئی تصویر بھی تھی۔ بالاج کے ہاتھوں کی گرفت ایک ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے وہ میسج نہ جانے کیا سوچ کر ڈیلیٹ کر دیے۔ عدالت کے شور میں بھی اسے اپنے کانوں میں ایک بھنبھناہٹ سی سنائی دینے لگی، جیسے ساری آوازیں کسی دور دراز سرنگ میں گم ہو گئی ہو۔ بالاج، مگر وہ
सुन ही ना सका। आवाज़ उस तक पहुंची थी लेकिन मानी खो बैठी थी। बाला साहब कटहरे में तशरीफ़ लाए। महरिंग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर सफ़ेद पड़ चुका था। उसने बाजू को हल्का सा झंझोड़ा, तब जाकर वो जैसे ख्वाब से चौंका और खाली खाली निगाहों से महरिंग को देखा। क्या मदीहा ने उसे बता दिया था तुम्हें बुलाया जा रहा है? तुम ठीक हो? वो नरमी और धीमे लहजे में पूछ रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ, मगर उसके जहन में वो जुमले गूंज रहे थे जो फ़ोन की स्क्रीन पर अभी अभी सबत हुए थे। तुम गोलियां नहीं ले रही, धोखा दिया। हर लफ्ज़ एक अंदेशे की तरह उसके शऊर पर दस्तक दे रहा था। हल्फ के बाद फैज़ान सुमरू ने पहला सवाल किया, आप मकतूला के कितने करीब थे? उसने कोई जवाब न दिया। खामोशी महसूस करके उसने खाली खाली निगाहों से सारे में देखा। हाँ, लगता है आपकी तबीयत कुछ नासाज है। मैंने पूछा, आप मकतूला के कितने करीब थे? वो मेरी बहन थी, उसने गैर मुतमईन शुदा जवाब दिया। क्या आप दोनों के दरमियान कभी किसी मामले पर शदीद इख्तिलाफ हुआ? हाँ, पाकिस्तान आने पर, लेकिन उसका कत्ल से क्या ताल्लुक़? फैज़ान मुस्कुराए। ये अदालत तय करेगी। क्या ये दुरुस्त है कि आपने वक़ूअ से 1 हफ़्ता कबल उस पर आवाज़ बुलंद की थी? उसने अचंभे से महरिंग की जानिब देखा। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। हम बहन भाई थे, अक्सर झगड़ा हो जाता था, लेकिन इतना संगीन नहीं कि कत्ल तक बात पहुँचे। क्या आपने उसे पाकिस्तान आने पर धमकाया था? ये सवाल कयासी है और गवाह की किरदार कशी पर मबनी है। जज ने फैज़ान सुमरू को तंबीह की तो उन्होंने बात का रुख बदला। क्या आपकी ज़ाफ़रान से ज़ाती दुश्मनी थी? बालाज ने ज़ाफ़रान को देखा। हाँ, मुझे ये बचपन से ही पसंद नहीं है। मुझे इससे तहफ़्फ़ुज़ात थे। महरिंग ने गोया अपना सर पीट लिया। तहफ़्फ़ुज़ात या हसद? उसके पास हसद करने लायक कोई चीज़ नहीं है, बाला ने संजीदगी से कहा। ज़ाफ़रान का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या ये दुरुस्त नहीं कि आपने इस वक्त भी उसे धमकी दी थी कि अगर वो ज़रमीना के करीब आया तो नताइज भुगतेगा? बाला ने अचंभे से फैज़ान सुमरू को देखा। मैं उसे क्यों धमकी दूंगा? क्योंकि आपकी बहन अपने कज़न ज़ाफ़रान से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करने को ही पाकिस्तान आई थी, और आपको ये गवारा नहीं था कि आपकी बहन अपनी पसंद की शादी अपने उस कज़न से करे जिसे आप नापसंद करते हैं। क्या ये सब सच है? नहीं, बालाज ने तेज़ी से कहा। आप अदालत में मरकज़ी किरदार बने बैठे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि आपने गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाया हो जिसका इल्ज़ाम आप दूसरों पर डाल रहे हो? माहिदा और कज़ाई केस की शुरुआत से कह रही थी कि गैरत के नाम पर कत्ल है। अगर आपकी बहन ने खुदकुशी नहीं की तो क्या असल कातिल आप है? बालाज गुल खानज़ादा। ये जुमला सुनते ही कमरे में एक हंगामा सा बरपा हुआ। जज ने सख्ती से खामोशी का हुक्म दिया। ये झूठ है, बाला चीखा। दफ़ा बेबुनियाद इल्ज़ामात के ज़रिए असल मुद्दा से तवज्जो हटाना चाहता है। दफ़ा बेबुनियाद इल्ज़ामात के ज़रिए असल मुद्दे से तवज्जो हटाना चाहता है। फैज़ान सुमरू ने कंधे उचकाए। मैं सिर्फ मुमकिना महरक़ात की निशानदेही कर रहा हूँ। माहौल इस कदर कशीदा हो चुका था कि हर लफ्ज़ धमाके की तरह गूंज रहा था। बालाज ने कटहरे की लकड़ी मजबूती से थाम लिया। मैंने अपनी बहन को खोया है, उसे नहीं मारा। मैं उसे मार ही नहीं सकता। उसे ज़ाफ़रान जैसे शख्स से शादी करनी होती तो शायद मैं इख्तिलाफ़ करता, लेकिन ये इस काबिल नहीं था कि ज़रमीना उसके लिए मुझसे लड़कर पाकिस्तान आती। उसकी आवाज़ में ऐसा कर्ब था कि चंद लम्हों को अदालत की दीवारें भी खामोश हो गई। ज़ोहर की नमाज का ब्रेक हुआ तो महरिंग वहाँ से निकल गई और बाकी सब भी कुछ देर बाद वहाँ से उठकर बाहर जाने लगे। एक बालाज वहाँ अकेला बैठा रह गया था। उसका जहन इस वक्त माऊफ हो रहा था। मुझे लगता है फैज़ान सुमरू ने जानबूझकर बालाज को कटहरे में बुलाया था। वो सिर्फ ज़ाफ़रान को कटहरे में बुलाने का बदला चाहते थे। माहिदा कैंटीन से सबके लिए चाय लाई थी। ये कोर्ट है, यहाँ इस तरह की हरकतें चलती रहती है। ये महरिंग के लिए सिग्नल था कि अगर उसने एक और ख़ानदान के शख्स को कटहरे में बुलाया तो वो उसकी दोस्तों को बारी बारी कटहरे में लाएगा। पनार ने चाय का कप लबों से लगाया। उम्मीद है सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाएगा। मायदी मेरी एक एस्थेटिक सी तस्वीर लेना जब मैं कटहरे में खड़ी हूँ। ज़मरत मज़े से शाने उचकाते हुए कह रही थी, अलबत्ता कुनखियों से अमारा को देख रही थी जो उनके साथ तो बैठी हुई थी लेकिन कानों में एयरपीस लगाए हुए थे। गोया उनकी बातों से उसे कुछ लेना देना नहीं। हमारा मायदा उसके साथ ही बैठी हुई थी, इसीलिए उसका कंधा हिलाया। वो चौंकी। चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से पियो फिर वापस चलते हैं। हमारा ने इस बात में सर हिलाकर कप उठाया और यूं ही नज़र ज़मरत पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। उस दिन मैंने जो किया इस सब के लिए सॉरी। उम्मीद है तुम माफ़ कर दोगी। इट्स ओके। ज़मरत कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसे नहीं मिल रहा था। हमारा अपनी चाय की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। वो आज सुबह से बहुत खामोश थी।
مائدہ اسے باتوں باتوں میں مخاطب کرتی رہی تھی، لیکن وہ اس کی اس قدر خاموشی کی وجہ نہ جان پائی تھی۔ چائے کے بعد وہ چاروں واپس اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا تم آج میرے ساتھ میرے بیبی کی شاپنگ کے لیے چلو گی؟ زمرد نے بہت ہمت مجتمع کر کے اس سے پوچھا تھا۔ امارا کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے گردن موڑ کر زمرد کو دیکھا۔ آج وہ پہلی مرتبہ اسے اپنا عکس لگی تھی، آج وہ پہلی مرتبہ اسے اپنی سگی بہن لگی تھی، اور آج پہلی ہی مرتبہ امارا نے یہ سچ ہونے کی دعا کی تھی۔ امارا اس تک آئی اور مسکرائی۔ میں اپنا برا سایہ تمہاری اولاد پر نہیں پڑنے دینا چاہتی زمرد۔ تم یہ مت سمجھنا میں ابھی تک تمہاری غصے میں کہی گئی بات کو لے کر ایسا کہہ رہی ہوں، بلکہ میں خود سے ایسا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے دور رہو۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے گلے ملی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زمرد۔ میں ہماری دوستی کو ایک مثال بنانا چاہتی تھی، لیکن افسوس ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ وہ زمرد سے الگ ہوئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سب برداشت کر لوں، بھول جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا کرنا اور سوچنا بہت احمقانہ ہوگا۔ مجھ جیسے کم ہمت اور کمزور لوگوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہہ کر زمرد کا چہرہ تھپتھپا کر آگے بڑھ گئی۔ تم جیسے کم ہمت اور کمزور لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تم جانتی ہو اور سب کچھ جانتی ہو۔ پھر وہ تیزی سے اندر کی جانب چلی گئی اور زمرد وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ کیا امارا سب جان چکی تھی؟ زمرد کو ہلکا سا چکر آیا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی، اور پھر کسی کار کے ہارن پر وہ ہوش میں آئی اور اسے احساس ہوا کہ کہاں کھڑی ہے، تو خود کو کمپوز کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بریک ختم ہوئی تو کمرہ عدالت پہلے سے کہیں زیادہ بھرا ہوا تھا۔ خبر پھیل چکی تھی کہ ایک اہم گواہ پیش ہونے والا ہے، اور ہر شخص کی نگاہ دروازے پر ٹکی تھی کہ ایسا کون سا گواہ ہے جسے فیضان سمرو پیش کرنے والے ہیں۔ مہرنگ جب بریک سے واپس آئی تو اس کا چہرہ سپاٹ ہو رہا تھا اور بالاش تو جیسے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جج صاحب کے واپس آنے تک سارے میں سرگوشی نما باتیں ہی ہوتی رہی، اور پھر سماعت آگے بڑھی۔ دو پولیس اہلکاروں کے درمیان ایک درمیانی قد کا آدمی اندر لایا گیا، جس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ عدالتی محرر نے اس کا نام شاہد عرف شانی پکارا۔ سرگوشیوں کی لہر اٹھی اور کرائے کا قاتل سامنے آ گیا۔ مہرنگ فائل بند کر کے پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ گئی، لیکن ایک نظر ساتھ بیٹھے ہوئے بالاج پر ڈالی۔ آج کے کیس کا یہ وہ موڑ تھا جس کا وہ ہفتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے عضلات میں سر ہلانے پر وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ مہرنگ نے اسی انداز میں گردن موڑ کر زمرد کو دیکھا تو وہ مسکرائی اور اپنا فون کھول کر اپنے ٹوئٹر ہینڈل کھول لیا۔ گواہ ملزم یا مجرم کٹہرے تک پہنچ چکا تھا۔ ملزم نے حلف اٹھایا اور پھر کمرے میں ایسی خاموشی اتر آئی کہ ہلکے پنکھے کی گردش تک سنائی دینے لگی۔ کیا آپ عدالت کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کو کس مقصد کے لیے گرفتار کیا گیا تھا؟ فیضان سومرو پوچھ رہے تھے۔ کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ میں نے زرمینہ کو قتل کیا ہے۔ زمرد نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل پر ویڈیو پوسٹ کر دی، اور اس میں صرف اتنا حصہ تھا جس میں زعفران نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی سوشل میڈیا ٹیم پر بھروسہ تھا کہ کارروائی ختم ہونے سے پہلے ہی زعفران خانزادہ کے بارے میں سب کو علم ہو جائے گا۔ تو کیا نہیں کیا؟ پیسوں کے لیے کیا ہے۔ کہا گیا تھا کہ لڑکی کو راستے سے ہٹانا ہے اور کوئی شور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ نہیں تھی، بس ایک تھکا ہوا سا اقرار تھا۔ سب نے تیز نظروں سے فیضان سومرو کی جانب دیکھا۔ کس نے پیسے دیے تھے؟ کوئی نوجوان تھا۔ اس نے کسی کا نام نہیں لیا، بس بڑی رقم دی تھی، بہت بڑی رقم، اور ایڈوانس بھی ملا تھا۔ یہ وہ سیکرٹ نہیں تھا جو وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ اس کا نام جانتے ہو؟ جج صاحب نے پوچھا۔ شاہد نے ہونٹ بھینچے اور چند لمحے خاموش رہا۔ عدالت میں موجود حاضرین کا ہر عضو کان بن گیا۔ مجھ سے زمان گل خانزادہ کے بیٹے نے رابطہ کیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر بالاج کو دیکھا، اور سب نے ہی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ نام سنتے ہی عدالت میں جیسے دھماکہ ہو گیا تھا۔ بے بنیاد الزام ہے۔ ایک مجرم اپنی جان بچانے کے لیے کسی کا بھی نام لے سکتا ہے۔ مہرنگ نے تیزی سے اٹھتے ہوئے اعتراض کیا۔ کمرے عدالت میں ٹھیک ٹھاک قسم کا بھوچال آ چکا تھا۔ صحافی تیزی سے نوٹس لے رہے تھے، اور ہر شخص کو یقین ہو چلا تھا کہ معاملہ تقریباً واضح ہو چکا ہے۔ مجھ سے زمان گل خانزادہ کے بیٹے میخائیل گل خانزادہ نے رابطہ کیا تھا۔ وہ نام بجلی کی طرح کمرے میں گرا۔ میں صرف اس کے کہنے پر عدالت میں پیش ہوا ہوں، کیونکہ آج وہ خود بھی پیش ہونے والا ہے۔ عدالت میں ایسی افراتفری پھیلی کہ حد نہیں۔ زعفران اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا، اور اس نے اتنی کینہ توز نگاہوں سے زمرد کو دیکھا کہ حد نہیں۔ اس نے کیپشن ڈال رکھا تھا، سیاسی وڈیروں کا اصل چہرہ۔
اسی لمحے پولیس اہلکار کسی کو پکڑ کر اندر لا رہے تھے اور وہ واقعی میخائیل تھا یا میخائیل گل خان زادہ تھا، زمان گل خان زادہ کا بیٹا، زمینہ کا بھائی۔ یہ خود پیش ہوا ہے اور اہم بیان دینا چاہتا ہے۔ پولیس اہلکار فیضان سمرو کو بتا رہا تھا اور وہ بنا چوک کے اجازت دے چکی تھی، جیسے سب پہلے سے ہی جانتے ہوں، اور عدالت سے اجازت لے چکے تھے۔ میخائیل بغیر ہچکچاہٹ کے کٹہرے تک پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں سیدھی زمان پر ٹکی تھیں، جو ساکت سے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگلا جملہ سب کچھ بدل دے گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ زرمینہ کے قتل کی منصوبہ بندی میں میرا ہاتھ تھا۔ عدالت میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ وضاحت کرے، جج کی آواز گونجی۔ وہ بھی چکرا کر رہ گئے تھے۔ میخائیل نے آہستہ مگر صاف لہجے میں کہا، شاہد کو براہ راست حکم میں نے دیا، میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں اب میخائیل پر جمی تھیں۔ آبجیکشن یور آنر، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ایسے اعتراف ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مگر دونوں کی صداقت مشکوک ہے۔ مہرین کو محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل رہی ہے۔ یہ مقدمہ جسے وہ ایک ذاتی دشمنی اور عدالت کے غلط استعمال کی حد تک سمجھ رہی تھی، اب ایک وسیع جال کی شکل اختیار کر رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ آپ اپنا اور اپنے اسسٹنٹ کا وقت ضائع کر رہی ہے ایڈوکیٹ صاحبہ، قاتل آپ کے سامنے ہے۔ دلوائے سزا اپنی دوست کے اصل قاتل کو، منہ مانگی سزا ملے گی۔ یہ جھوٹ ہے۔ بالاج اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کس کے کہنے پر یہ بکواس کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ چیخ کر میخائیل سے پوچھ رہا تھا۔ میں یہ بکواس واقعی نہ کرتا بالاج، اگر میں واقعی میخائیل گورباچوف ہوتا۔ مائدہ چہرہ اٹھائے ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں اونچی آواز میں لڑنے لگے۔ عدالت میں شور بڑھنے لگا۔ زمرد کی ٹویٹ کی گئی ویڈیو کمرہ عدالت میں گھومنے لگی۔ جج نے ہتھوڑا بجایا، آرڈر آرڈر، مگر ماحول اب قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر اعتراف دوسرے کو کاٹ رہا تھا، ہر نام ایک نئی کہانی کھول رہا تھا، اور وہ قتل کیس جو چند لمحے پہلے تقریباً حل ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اب مکمل طور پر پلٹ چکا تھا۔ گردش کرتی ویڈیو جج صاحب کو دکھائی جانے لگی۔ پھر ایسی افراتفری پھیلی کہ جج صاحب کو سماعت ملتوی کرتے ہوئے ہفتے بعد اگلی پیشی رکھنی پڑی، جس میں وہ تمام نئے شواہد کی تصدیق کے ساتھ ساتھ متعلقہ افراد کو طلب کرنے کا عندیہ سنا رہے تھے۔ اس وقت تک میخائیل زعفران اور شاہد کو کسٹڈی میں رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ تھوڑے کی ضرب کے ساتھ کمرہ ایک بار پھر شور میں ڈوب گیا۔ بالاج نے صرف جج صاحب کے جانے کا انتظار کیا تھا، اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر میخائیل کی طرف گیا اور اس کے نیچے اترتے ہی اس کے چہرے پر ایک گھونسا دے مارا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ پہلے رٹ لگائی ہوئی تھی باپ کو ڈھونڈنا ہے، اور اب جب مل گیا تو برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی انسان ایک قتل کا الزام اپنے سر لے رہا تھا، اپنی بہن کے قتل کا الزام۔ پنار صرف 3 منٹ۔ پنار کو ان کی طرف بڑھتا دیکھ کر مہرنگ نے بالاج کے لیے وقت مانگا تھا تاکہ پولیس ان دونوں کے درمیان نہ آئے۔ وہ اپنی فرسٹریشن سے اگر حالات بہتر کر سکتا تھا تو وہ اسے کرنے دینا چاہتی تھی۔ چند تماشائی بنے تھے، اور پنار نے کچھ سخت کہنے کی خواہش کو اپنے اندر دباتے ہوئے پولیس اہلکاروں کو زعفران اور شاہد کو لے جانے کا کہا کہ میخائیل کو وہ خود لے آئے گی۔ میخائیل چند لمحے اس جنونی کو دیکھتا رہا۔ اس کے انداز میں مزاحمت تھی، نہ غصہ۔ وہ بس تھکن کا شکار لگتا تھا۔ میرے اوپر سے اترو، میخائیل کہہ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ بالاج رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ میخائیل نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمبی سانس لی۔ کبھی کبھی انصاف قانون کی عدالت میں نہیں ہوتا، ضمیر کی عدالت میں ہوتا ہے۔ میں سب کو ضمیر کی عدالت کے سامنے سے سسک کر مرتا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس تم زندہ رہنا چاہیے۔ بالاج جیسے سن ہو گیا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی جو تمہاری بربادی پر کھڑی ہو۔ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر پیچھے ہٹا، آنکھوں سے آنسو بے قابو بہہ رہے تھے۔ تمہیں حق کس نے دیا میرے اچھے برے کا سوچنے کا؟ کون ہو تم میرے لیے؟ میں وہ ہوں جس نے دیر سے صحیح مگر صحیح فیصلہ لیا ہے۔ میخائیل کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، نہیں یہ کفارہ ہے۔ بالاج جیسے ٹھٹک گیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اسے طے کرنا ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کس طرح اٹھائے گا۔ میں نے یہ راستہ چنا۔ مت کرو ایسے۔ بالاج زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر دونوں ہاتھوں میں تھا۔ میخائیل اس کے قریب ہوا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ پولیس کو لگا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے لگا ہے، اسی لیے سب اس کی جانب دوڑے اور اسے کھینچ کر بالاج سے الگ کیا۔ بالاج وہیں زمین پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی ہو گئی تھی۔ خالی ہاتھ، خالی دل اور خالی زندگی۔
وہ جارحانہ انداز میں اٹھا اور اپنے باپ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا میخائیل آپ کا بیٹا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا اس نے قتل نہیں کیا۔ کون ہے اصل قاتل؟ پلیز مجھے بتائیں۔ میخائیل کو بچا لیں، میں پہلی مرتبہ کچھ مانگ رہا ہوں۔ اس نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ اتنے فیملی ڈرامے میں مداخلت دینے کے لیے معافی چاہتی ہوں زمان صاحب۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کی جائز اولاد ہے جائز اولاد ہے ناجائز؟ امارا کی بات کے کر سارے میں ایسی امارا کی بات سن کر سارے میں ایسی شرمندہ سی خاموشی چھائی کہ حد نہیں۔ زمرد نے اسے دیکھا تو جیسے اس بات پر مہر لگ گئی تھی کہ وہ سب جان چکی ہے۔ نہیں، میرا بیٹا جائز نہیں ہے۔ میں نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا۔ امارا کے چہرے پر تلخی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے جو ایک پل کے لیے لگا تھا کہ میخائیل بھی اس جیسا ہے، غلط لگا تھا۔ یہ بھی تم سے زیادہ خوش قسمت نکلا امارا۔ وہ بڑبڑا کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ جیسے میری بلا سے جیو یا مرو۔ سب جانتے ہیں کہ اصل قاتل کون ہے۔ مہرنگ نے ہی بالاج کو پرسکون کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں، پلیز میرے ساتھ چلو۔ بالاج نے سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ وہ اس کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ وہ مہرنگ کے ساتھ چلا گیا۔ زمرد معدہ سے امارا سے بات کرنے کا کہہ کر تیزی سے کمرے عدالت سے باہر نکلی۔ آج میڈیا بریفنگ کے لیے کوئی نہیں رکا۔ آج کسی نے کسی پر کوئی الزام تراشی نہیں کی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ کیس تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہے کہ اب جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کیس کا فائنل حل کیا نکلنے والا ہے، کس کو سزا ملنے والی ہے، کیس کون جیتنے والا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔